کہتے ہیں نا اللہ سے نیک صالح اولاد مانگو کہ وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آپ کی جہنم کا ذریعہ بنے، کہ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی پرورش کیوں نہیں کی صحیح طریقے سے۔ مجھے لگتا ہے شاید میری امی کو اس میری ہدایت کا جو یہ وقت ہے یہ دیکھنا تھا، شاید اللہ نے اسی لیے انہیں حیات رکھا کہ وہ یہ دیکھ پائے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے جہنم کا نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی مغفرت کا اور جنت کا ذریعہ بنے گی۔ تو ایز این اولاد ہم کوشش کریں کہ قربانی اپنے گناہوں سے اگر آپ توبہ کرو گے اور قربانیاں دو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے امی ابو کو ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کو کتنا بھی آئی لو یو بول لیں، کتنی بھی پپیاں لے لیں، میں میری ماں کو کتنے بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا دلا دوں، مہنگے سونا دلا دوں، جو بھی دنیا کی چیزیں دلا دوں، لیکن اگر میں نے ان کی آخرت خراب کر دی تو کہتے ہیں نا ایسی اولاد کا کیا فائدہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سے نیک صالح اولاد مانگو کہ وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آپ کی جہنم کا ذریعہ بنے، کہ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی پرورش کیوں نہیں کی صحیح طریقے سے۔ تو میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کہے نا کہ شاباش آپ نے اتنی اچھی بیٹے کی پرورش کی ہے کہ آج یہ خود بھی جنت جائے گی، آپ کو بھی لے کے جائے گی اور شاید اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جائے، جس طریقے سے اس نے دعوت کا کام کیا ہے۔ تو جب میں دعوت کا اصل مقصد جانی نا تو میں نے کہا یار یہ ایسا کام ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو میں نے کہا بس اب یہی کام ہے جو کرنا ہے۔ کل بھی میرے میں نے بیان کیا پر میں باتیں بول نہیں پائی، کل میرا یوم ولادت کا دن تھا اور جیسے اسفی آپا نے اور ان کے ہسبینڈ نے یہ ارینج کیا 2 دن پہلے، تو انس میرے سامنے بیٹھ رہے تھے، انہوں نے بولا 21 اگست کو کر رہے تھے۔ میں نے انس کو بولا کچھ مت بولنا، وہ بولنے جا رہے تھے کہ میرا برتھ ڈے ہے اینڈ آل دیٹ، میں سیلیبریٹ نہیں کرتی ہوں آف کورس، تو وہ بولنے جا رہے تھے، میں نے کہا مت بولے۔ اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے 20 کی رات کو جب 12 بجے اور میں نماز کے لیے بیٹھی، میں اتنا روئی اور کہتے ہیں نا جب اللہ کسی معاف کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اسے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے ایک اونچا مقام چاہتا ہے لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا تو اللہ آپ سے کچھ ایسے کام کرا لے گا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی اتنا اعمال نہیں کر پائے گی کہ میں اسے جنت الفردوس بھیجوں، تو میں کیا کروں، اسے حالاتوں میں ڈالوں اور کچھ ایسے اننون کام لے لوں جس سے اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے۔ تو اس وقت میں نے سوچی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا سال اسی دن گانا بجایا، ڈانس کیا، استغفر اللہ کیسے کپڑے پہنے، اس میں لوگوں کو شامل کیا، میرے گھر والوں کو نچایا، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، جو میں نے کیا ایٹ لیسٹ میں تو ہمیشہ معافی مانگتی ہوں کہ میرے ذریعے جس نے بھی گناہ کیا اللہ انہیں معاف کر دے، میرے گھر والوں کو بھی، کیونکہ ذریعہ میں تھی۔ تو اس وقت مجھے ایسا تھا کہ یار اس دن میں نے کتنا سال غلط کیا، کتنا سال، میری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے، میں 34 ایئرس کی ہوں اور میں نے اتنا سال اسی دن کیا نہیں کیا جس نے اللہ کو کیسے ناراض کیا ہوگا۔ اللہ اور اس کے فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے ہوگے اسی دن کہ میرے پیدا ہونے کے دن پہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اور اللہ نے دیکھو نا کیسا گیپ کا کام کیا کہ بس ہم نے طے کیا احمد آباد آئیں گے اور ہم کچھ باتیں کریں گے، ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ اللہ نے کیسا دن چنا، 21 اگست، وہی برتھ ڈے کا دن، اور اللہ نے اسی دن میرے سے کیسا کام لیا۔ تو کبھی کبھی جب انسان چیزوں کو کھل کے سمجھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل، اور اللہ آپ کو اس دنیا میں ہی دکھائے گا کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں، بٹ آپ اسے پکڑ کے رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ چیزیں مجھے دکھ رہی ہے کہ میری قبولیت ہو رہی ہے تو اب بس میں ایک دم کہتے ہیں نا سینہ تان کے آجو کہ بس اب میں تو جنت ہی جانے والی ہوں۔ نا یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بٹ جب اللہ، ہر انسان کہتا ہے نا اگر آپ نے ایگزام دیا ہے، آپ کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہو، اگر میں آپ کو بولے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے ایک انسان کو اپریسیشن پسند ہے، موٹیویشن پسند ہے، تو اللہ ہر انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ آئی ایم شیور آپ نے بھی ایسے بہت ایگزامپلس دیکھے ہوگے، نوٹس کیا ہوگا کہ یہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا، وہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا۔
تو بس ہمیں نا وہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی. جب جو 18-20 سال دن رات ناچنا گانا گھومنا آسان بات نہیں ہے چھوڑنا, اور ایسے چھوڑنا کہ پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں. کبھی کبھی جب میں اور انس بات کرتے تو ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال, اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی یہی پوچھتے ہیں کسی اور کی بات سن کے, بولے یار تم کو کوئی چیز, میں نے کہا بالکل, میں نے کہا آپ یقین نہیں مانو گے مجھے یاد ہی نہیں آتی ہے. 20 سال اگر آپ کوئی ایک چیز کرو آپ کو یاد آئے گی نا یار, انسان ہے یاد آئے گی نا. ایسا نہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہے, لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا ارے یار ابھی ہمیں حجاب نہیں پہنی ہوتی, ابھی میں مالڈیوز گئی ہوں کتنا آرام سے بال کھول کے ایسے ہوا میں لہرا رہی ہوتی میں, سوچتا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارے مجھے حجاب نہیں پہننا, پر ایک وہ سوچ آتی ہے, وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہے نیگیٹو بھی. میں پازیٹیو کی بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں یار, بلکہ مجھے تو لگا امیجن میں ایک ایسی جگہ گئی ہوں جہاں پہ جب میں لوگوں کی تصویریں دیکھتی ہوں, بہت میری مسلمان بہنوں کو یہ لگتا ہے جب وہ فوٹو دیکھتے کہ بھائی ہم مالڈیوز جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی میں نے کہا نہیں, ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم بیچ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہاں جائیں گے کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں, ہم سب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم سب نہ رہے, ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جب پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمز ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, آف کورس ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ثنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہے. مطلب میں پہلے سے ہی نا بہت جلالی ہوں, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا بھیا میں بالکل غلط ہوں, پر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہو, یہ مجھے سننا گوارا نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی تھی نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں دوگلی لگ رہی ہوں کہ مجھے اسلام کو ایسے پکڑ کے رکھنا اور بتانا یہ غلط نہیں ہے. اگر اسلام غلط نہیں ہے تو میں کیوں غلط جا رہی ہوں؟ اگر جب ہم بولتے ہیں نا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کو دوش نہ دے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, ہر غلطی ہوئی تو ہم سے دو. پر کیسے نہیں دے ماں باپ کو دوش, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ کے نام پہ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا گھر کے ہر لڑکا لڑکی ماں باپ کی عزت ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہم سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسلام کو دوش نہیں. تو نہیں, آپ ریزن بن رہے ہو اسلام کا نیچے آنے کا, اور ظاہری طور پہ اس کا ایک غلط پورٹریل ہم خود دے رہے. آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بولنا چاہتا ہے میں غلط ہوں. ہر انسان کہنا چاہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں, یہ صحیح ہے, یا میرے سے غلطی ہو رہی ہے, لوگوں سے ہو رہی, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہی. بھائی میں تو بہت ایک دم نیک ہوں, ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم غلط ہیں. توبہ کا سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی توبہ کا پہلا یہ معیار ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. دوسرا ہم روکے کہ ہم یہ غلطی اب آگے نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اس چیز کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں, اور مرتے دم تک کا اس کے اوپر استغفار کریں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم نے توبہ کر لی اب ہم نے زندگی بدل لی. اللہ بے شک معاف کرنے والا. اللہ کہتا ہے نا جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ ایسے جیسے آپ نیو بورن بیبی ہو, جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو. لیکن میں اپنے طرف سے یہ کہوں گی تو بھی آپ مرتے دم تک اس چیز پہ استغفار کرتے رہیے کہ اللہ میں نے ایسا کیا, میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. میں آج بھی اللہ کو کہتی ہوں کہ اللہ آپ نے میری بے شک توبہ قبول کی. جو میں پڑھتی ہوں میں یقین رکھتی ہوں نا کہ اللہ بے شک جو کہا ہے اللہ وہ تو کرے گا ہی.
تو اللہ مجھے معاف کرے گا ہی, لیکن تو بھی مجھے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے. آج جب میں باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں کچھ دوسری حالت میں, جہاں سے شاید میں آئی ہوں, شاید کہ آف کورس وہاں سے آئی ہوں, میرا حلیہ بھی ویسا تھا, تو میں جب بھی دیکھتی ہوں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی, مجھے بدل دیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے دے جسے میں دیکھ رہی ہوں. اور ایک طرف سے ایک ڈر دل میں وہ رہتا ہے کہ یار اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو آج یہ میں ہوتی, اس کی جگہ پہ میں ہوتی, اور ایسی میں کسی اور کو دکھائی دیتی. پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے دعا کری ہوگی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم دیکھتے نا, آج جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو انسٹاگرام پہ, فون پہ, سب سے پہلی دعا میری یہی نکلتی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, ان کے دلوں کو کھول دے, ان کے دماغوں کو کھول دے. ورنہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا کتنا بھاری نقصان ہے, اور ایسا نقصان جو یہ کبھی بھرپائی نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویک اسٹوری سناتی ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کتنا سچ ہے, بٹ یہ اسٹوری ہے. یہ اسٹوری اگر ہم سنیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیں. ایک وقت ایک بزرگ, ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا, تو اندر ایک قبر سے آواز آئی ایک بزرگ کی, تو وہ اسے سن پایا, تو وہ ان سے بات کی. تو انہوں نے بولا ارے آپ اندر جیسے کتنے وقت سے, کیا جو بھی ان کے بیچ میں باتیں ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ میں جب اندر آیا میں نیک اعمال کے ساتھ آیا ہوں, تو آف کورس میرے اندر مجھے بہت راحت ہے. تو جب فرشتوں نے آ کے مجھے اندر پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے کتنی اچھی زندگی دی, تو آپ کو آپشن اب کیا کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک قیامت نہیں آتی مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل جائے. تو انہوں نے وہ لڑکے کو کہا کہ میں جب سے اندر ہوں, جب سے میری موت ہوئی ہے اور اب تک میں نے 70,000 قرآن شریف مکمل کر لیا ہے پڑھ کر. میں آپ کو وہ پورا کا پورا 70,000 قرآن شریف دوں گا, صرف آپ ایک بار میرے لیے سبحان اللہ بول دیں. اس کا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ایک زندہ انسان کا ایک سبحان اللہ جو اپنے اینڈ تک پہنچ چکا ہے, اس کے 70,000 قرآن شریف کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہو ہم پڑھ سکتے 70,000 قرآن شریف؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بہت مشکل ہے. امیجن. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک سبحان اللہ, ایک الحمدللہ, اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. ہر چیز میں سبحان اللہ بولے, ہر چیز میں الحمدللہ بولے, ہر چیز میں استغفار کرے. ہر وقت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب بھی بات نہ کروں, میں ایٹ لیسٹ تسبیح پڑھتی رہوں. خدا نہ خواستہ میری موت آ جائے, ہم تو کوشش ہی کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ میرا ذکر تو چل رہا ہے, کچھ تو چل رہا ہے. جب میرے لب پہ ذکر ہی نہیں ہوگا تو موت کلمے پہ کیسے آئے گی؟ صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی, وظیفے پڑھوں گی, باقی پورا وقت فضول کی گپ شپ میں ویسٹ کروں گی, تو میں مروں گی تو میں کلمہ کیسے آئے گا میری زبان پہ؟ تو یہ بہت ایک آئی ڈونٹ نو آپ نے اسٹوری سنی ہے کہ نہیں. ایک راجا تھا, اس کے پاس ایک پوپٹ تھا. کسی نے سنا یہ اسٹوری؟ آپ نے سنا؟ کسی اور نے سنا ہے؟ نو؟ کچھ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, آپ نے سنا ہے. تو وہ پوپٹ ایسا تھا نا, وہ جو بولے وہ بولتا تھا, جو بولے وہ بولتا تھا. تو کیونکہ پوپٹ اچھا بولتا تھا تو راجا نے انہیں بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو. لا الہ الا, پوپٹ کیونکہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد, ہر وقت بولے. اور وہ پوپٹ ایک انسانوں کی طرح بات کرتا تھا, کوئی آئے تو اسے گریٹ کرنا, تو سکھایا. ایک دن پوپٹ کی موت ہو گئی. راجا بہت رویا, بہت پالتو پوپٹ تھا, بہت محبت تھی اس سے. تو لوگوں نے بولا راجا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے کیونکہ آپ کا پوپٹ مر گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بولے دن رات پوپٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, پر جب مرا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جو انسان پورا دن ایک ہی چیز بول رہا ہے, مطلب وہ صرف رٹا مارتا تھا, وہ دل سے نہیں پڑھا. اب وہ چیز دیکھ کے راجا کو کیا ایگزامپل ملا کہ مجھے نہیں پتا میں جو بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں دل سے بول رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ اگر میرا پوپٹ دن بھر یہی بولتا تھا لیکن اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو جب میں مروں گا تو کیا میں کلمہ بول پاؤں گا؟ تو
जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो. जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है. तो जब मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में. भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूँ और इस पर अमल करूँ. हमें हर चीज़ से क्या करना है? अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है. ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे. बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है. क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना. किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं. कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए. मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए. कि भाई मत पढ़ दूँ. मन में ऐसे होता है. तो हर आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फायदा ही देगा. कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फायदा के कुछ नहीं दिया है. तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है. आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ. हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें. लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों के नज़र में ये, आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है. क्योंकि कहते हैं ना, जवानी में ही तो नफ्स होता है ना. हर वो बुरी चीज़ करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं. चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना. कभी कभी ऑफ कोर्स देखो, डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोकझोंक सबकी लाइफ में होती है. कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है. हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है. ये बिल्कुल भी नहीं होता है. हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस है होते, पर अच्छा इंसान क्या है? इमीडिएटली सॉल्व कर दे. हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बाद में अरे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गले लगा ले, हदिया हदाया दे दे, मोहब्बत की नज़र से देख ले, बातें कर ले, माफ़ी मांग ले. आई थिंक वही एक अंदर होना चाहिए. क्योंकि शैतान तो चाहेगा ना. मैं नहीं चाहती हूँ शाम को ये इबलीस का बच्चा जाके वहाँ बैठे, छोटा शैतान इबलीस की महफिल में, और मज़े ले के मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया. वही होता ना, शाम को ना ऐसी ही महफिल जमती है. आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि शाम को ना इबलीस ऐसी महफिल लगा के बैठता है. ऐसे छोटे छोटे सब शैतान, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं. तो कहता है, अच्छा तुमने क्या किया? मैंने ना आज इस बंदे को चोरी करवाया. अच्छा ओके व्हाटएवर. आपने क्या किया? मैंने ना इससे झूठ बुलवाया, मैंने ना इससे डाका दिलवाया, मैंने ना इसको ना ये बदजुबान होकर इसका इंसल्ट किया. ये पीछे से एक चिंटू से शैतान हाथ उठाता है ऐसे. तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया. वो शैतान इबलीस उसे कहता है, तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है. बोलता है, ये इसने कुछ काम करके आया है. ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी, अच्छा मैंने आपसे बोल, मेरा जाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारे जो हम गुनाह करते हैं वो हमारे जाती मामला होता है. लेकिन मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, वो नस्लों का मामला होता है. उसमें सबसे ज्यादा नस्लें खराब होती है. मियाँ बीवी छोड़ दे एक दूसरे को, अल्लाह माफ करे, बट अलग हो जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब. वो झगड़ा बच्चे देखते, बच्चे भी, अगर हस्बैंड मारने वाला होता है या बीवी जबान लड़ाने वाली होती है तो बेटा बेटी यही सीखते हैं. तो ये नस्लों को खराब करता है. नस्ल थोड़ी ना मेरे बाद खत्म हो जानी है. मेरे बेटे ने अगर लड़ाई सीखी, उसका बेटा भी वही सीखेगा, उसका बेटा भी, अनटिल अनलेस अल्लाह ने किसे हिदायत दे दी. बट जो एक दिखता है वो तो यही दिखता है ना कि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है चेन. तो ये चीज होती है. तो हमें कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट जितने लोग मैरिड है, झगड़ा होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली बना लो. शाम की महफिल सजने ना दो आप इब्लीस की इस चीज को लेकर. मतलब मैं चाहती हूँ कि मन में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो ही नहीं जो जाके बोले कि मियाँ बीवी में झगड़ा लगा. क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है. ना कि माँ बाप की, ना कि रिश्तेदारों की, ना कि किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में. तो आप सोचिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है. कहते हैं ना कि कयामत के बाद भी जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है. बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर, और शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है. तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कयामत
मतलब वो चलता ही रहना है. जो जन्नत चले गया तो नेवर एंडिंग जिंदगी है ना, वो तो फॉर एवर है, वो तो चलती ही रहनी है. तो हम कोशिश करें कि वो जिंदगी हम अपनी बेहतर बनाए. क्योंकि कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी जब शुरुआत में होता था ना, हम ऐसी जनरली मस्ती होती है, अच्छे आदमी को क्या है, आपको तो यार 72 हूर मिलने वाली है, मतलब क्या है तुम्हारा, तो मतलब यहाँ पे भी हम फर्मा बरदार बीवी, वहां पे 72 हूर भी, मतलब लड़कों के ही मजे है. तो फिर वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये मसला था. अब हमको इतना ही पता, और बेचारे दूसरे भी हमको ये कहते रहते ना, तो इतना ही पता. फिर जब मैंने जानना दीन के बारे में शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ईमान वाली औरतें होगी ना, जो परहेजगार औरतें होगी, वो हूर से भी 70 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी. अब ये तो बात बहुत कम लोग करते, तो हमारी लड़कियों के नॉलेज में ही नहीं है ये. तो मुझे पता चला, अच्छा परहेजगार औरतों को अल्लाह सोचो और 70 गुना ज्यादा खूबसूरत कर देगा. तो परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह ने इतनी चीजें बनाई है, इतनी चीजें बनाई है आखिरत में, कि हम ना सिर्फ सोचते रह सकते, लेकिन हम उसके एंड तक नहीं पहुंच सकते कि हमारे लिए अल्लाह ने क्या क्या रखा है. तो हम कोशिश करें कि हम जो भी करें, हमारी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि बस हमें अल्लाह को राजी करना है. अगर अल्लाह राजी तो अल्लाह मखलूकों के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत रख देता है. और अगर मखलूक राजी तो दुनिया के तो काम बन ही जाएंगे ना. अगर आज आप लोग मुझसे मोहब्बत करते, अगर आज मैं आपको बोलूंगी मेरा एक काम कर दो, तो आप कर ही दोगे ना. मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे बोलोगे सना ये कर दो, मैं कर ही दूंगी. तो अल्लाह जब मखलूकों के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है ना, वो नेवर एंडिंग मोहब्बत है, वो कभी खत्म नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कि ये मोहब्बत खत्म हो. तो हम हमारे दिल में ये लेकर चले और ये यकीन करें कि सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है. हम सब ये मानते अल्लाह करते आए हैं, अल्लाह कर रहे हैं, आगे भी अल्लाह करेंगे, पर हमारा तवक्कुल नहीं है उस पर. हम थोड़े से ना डगमगा जाते, वीक हो जाते. कोई मसला नहीं, ये इंसानी फितरत है, ये होता है. लेकिन क्या करना है, अगर हम जहाँ पे भी, ये शैतानी वसवसा है ना, तो जहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऐसे डगमगाए, हमें कोशिश करना, नहीं 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 ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान मुझे वसवसा दे रहा है, मुझे सीधा चलना है. तो जब मैंने अपनी लाइफ चेंज करना शुरू किया ना, तो अनस ने मुझे दुआ सिखाई, बहुत खूबसूरत दुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों को आती होगी, पर मैं तो भी बोलना चाहूंगी. उन्होंने मुझे दुआ सिखाई, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक. इसका तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे. और मैं हर वक्त जब नमाज पढ़ती हूँ, सजदे में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ये दुआ पढ़ती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेर. मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि तर्जुमा में ना, क्योंकि हमें उर्दू समझ में आती है, तो उर्दू जल्दी से दिल में बैठ जाती है, तो मैं तर्जुमे के साथ बोलती हूँ कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे. क्योंकि अल्लाह ही हमारे ईमान की हिफाजत कर सकता है ना. हम तो फोन भी नहीं संभाल सकते, चाहे 1 लाख का फोन क्यों ना हो. घूमता है कि नहीं हमसे सामान, कभी सोना घूम जाता है, कभी फोन घूम जाता है, कभी कपड़े घूम जाते हैं, कभी ये घूम, हमसे कुछ ना कुछ घूमता है. जब हम इतनी चीजों की हिफाजत नहीं कर सकते, आपको लगता है हम ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें अल्लाह से हमेशा कहना चाहिए कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही कर सकते हो, तो प्लीज मेरे ईमान की हिफाजत भी आपके हाथ है, पर मेहनत करना मेरा काम है. तो हम कोशिश करें कि जो असबाबी इख्तियार अल्लाह ने दिया है ना, वो हम करें. बाकी गैबी तो अल्लाह कर ही रहा है, बस हमें यकीन होना जरूरी. तो हम ये सोचे. और एक मैं छोटी सी टिप आपको दूंगी जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शैतान कभी भी कहीं से भी आ सकता है. जब ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे भी आई तो आयतुल कुर्सी पढ़ ली कि भैया होता ना, कभी आपको भुला दे कुछ बात करने के लिए, अभी आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, आपसे कुछ गलत निकल जाए, तो आप ये बस ये कोशिश करें. एवरी डे हम सबसे कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, ठीक है, जो गलत होता है और जो कहीं ना कहीं अल्लाह को नाराज करता है. अब कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि क्या है, कभी कभी पता होता है. तो अल्लाह से सिर्फ आप कोशिश करें इशा के बाद, जब भी मैं हमेशा दिन के आखिर में कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ. आप कोशिश करें कि बस आप 2 रकात नफिल पढ़े और नियत करे कि अल्लाह 2 रकात नफिल नमाज अदा करती हूँ, मुझे मेरे नफ्स से और शैतान के वसवसे से बचा. क्योंकि हमें सिर्फ शैतान के वसवसे से नहीं, अपने नफ्स के वसवसे से भी बचना है. कभी कभी शैतान अपना काम करके अपने अंदर इतना घुल जाता है कि अब वो है भी नहीं, पर हमारा नफ्स उससे भी बड़ा शैतान बन चुका है. तो हमें अब अपने नफ्स पे भी काबू करना है. तो हम कोशिश करें कि 2 रकात नफिल इस नियत से पढ़े कि अल्लाह हमें इन सारी चीज़ों से हिफाजत
ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا تو سورہ فلق پڑھے, سورہ ناس پڑھے, سورہ منزل, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھا ہی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دے کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے, پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا. ثواب مل جاتا ہے, برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کرے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے, ٹرسٹ میں, اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے, صرف نماز 5 ٹائم پڑھتی ہے, آپ ان لوگوں کے باتوں میں مت آنا, یہ باتوں سے آپ دور رہنا, کیونکہ آپ کو نماز ہی بدلے گا. نماز آپ کے دل میں نرمی لائے گا اور آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا. اذان ہو رہی تھی اس لیے رک گئی. ویسے بھی میں آپ کا 5 منٹ کا وقت دوں گی کیونکہ میں نے جسٹ بولا کہ نماز وقت پہ پڑھو. میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی نماز میری وجہ سے لیٹ ہو جائے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کریں. آئی ایم شیور آپ سب آپ میری نظر میں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہو, ٹرسٹ می. میں یہاں پہ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لیکن یہ سچ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو دیکھ کر اور آپ جیسی بہنوں کو دیکھ کر لائف میں ہمیشہ موٹیویشن ملا ہے. اور میں نے ہمیشہ اللہ سے کہیں نہ کہیں دعا کی ہے کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس جرنی کے بہت قریب لا رہا ہے. اور میں اپنے آپ کو ایوری ڈے دیکھتی ہوں کہ میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں کل ایک دم بیسٹ نہیں بن پاؤں نا تو ایٹ لیسٹ میرے گئے ہوئے کل سے آج مجھے تھوڑا بہتر بنا دینا. تو میں دیکھتی ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتی ہوں کہ میں پہلے سے نا تھوڑی اور بہتر بنتے جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ جیسی بھی بہت جلد بن جاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے, میرے گھر والوں کو یاد رکھے, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے استقامت ملے. اور جس کسی بہن کو دیکھے جو گمراہ ہے اسے جج نہ کرے, اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور انہیں جج نہ کرے کہ ہوتا نا جنرلی, کیونکہ ہم نیک ہو جاتے اور ہم پردے والے ہو جاتے تو ہر انسان جو پردہ نہیں کرتا ہے ہمیں وہ جہنمی لگتا ہے اور ہم جنتی فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ, ان کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ہماری تانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں, کیونکہ نفرت سے اور تانوں سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہے, وہ صرف اور ڈپریشن میں گئے اور غلط راستے پہ گئے, پر محبت سے بدلی ہے. تو ہم کوشش کریں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دے, محبت سے دے. ضروری نہیں ہے میں کسی کو بولوں گی آج تم حجاب لے لو, وہ کل لے لے, وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کریں. گھر میں کوشش کریں, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, ننند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دے. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں, لوگ ہمارے لیے خیر بنیں, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپس آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کے وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائیں, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہے, ہنسے, لوگوں سے خوشی ملے اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس
ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو, تو پلیز مجھے معاف کر دیں. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں آؤں میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا